اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو بھی دیکھو، نوح اکیلے، نہ معاشی ترقی نوح علیہ السلام کے پاس، 950 سال، نہ افرادی قوت، 40 آدمی 950 سال میں ایمان لے کر آئے ہیں. کوئی افرادی قوت ہے اس زمانے میں؟ آج کے تجزیہ نگار اگر ہوتے تو بتاؤ نوح علیہ السلام اور ان کے 40 ساتھیوں کو ترقی یافتہ کہتے یا ان کے اگینسٹ جو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ان کو ترقی یافتہ کہتے؟ کہتے بھائی جو ان کے اگینسٹ ہیں نا کروڑوں لوگ، وہ کیا ہیں؟ وہ ترقی یافتہ. یہ 40 تو چھپتے پھر رہے ہیں، ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں. اور یہ مذہب کی بات کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی جو میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہوگا لوگ کہیں گے ویل ڈن، یہ بہت اچھا ہے، اس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا. بہت عزت دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں گے؟ بھائی قبض تو پرانی بیماری ہے نا، ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کوئی حکیم تو ہوتے ہوں گے نا، تجربے تو انسان ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. اس زمانے میں لوگ اس حکیم کی بات سنتے ہوں گے، اس ڈاکٹر کی بات سنتے ہوں گے جس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا. اس کو اہمیت دی جاتی ہوگی، یار یہ بندہ ہے، اس کو بلاؤ بھائی. اس زمانے کے بھی حکیم تھے. اس زمانے میں نزلے کا جس نے جوشاندہ تیار کر لیا ہوگا اس کو لوگ ویلیو، حقیقت ہے نا بھائی، زکام پرانی بیماری ہے تو اس لوگوں نے سرچ کی ہوگی، سرچ کیا ہوگا، ریسرچ کر کے انہوں نے کوئی نکالا ہوگا یہ چیز پانی میں ابال کے پیو تو زکام کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے دوا نہ پیدا کی ہو. تو ریسرچ تو ہو رہی ہے ہمیشہ سے. اور بعض ایسی خاندانی دوائیں ہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، صدیوں سے. حکیموں کی نا بعض دوائیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں، گھر میں رکھ لیا کریں. ابھی ٹاپک نہیں، پھر بعد میں چھاؤں میں ملیں گے انشاءاللہ بتاؤں گا میں. نزلے کے لیے، بخار کے لیے، عام جسمانی طاقت کے لیے تو بعض صدیوں پرانے نسخے چلے آ رہے ہیں جڑی بوٹیوں کے. تو وہ گھر گھر میں پہلے ہوا کرتے تھے، اب لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دی ہیں وہ. تو وہ عام ٹونک ہوتے ہیں دماغی طاقت کے لیے. یہ آتی ہے بڑی زبردست خمیرہ گاؤ زبان، گھر میں رکھیں کھائیں، صبح مزے کا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن رات کو نہ کھائیں. رات کو اگر یہ کھا کے سوئیں گے تو صبح سر آپ کا بھاری ہوگا، نزلہ جمع ہوا ہوگا اس کے اندر. سب کے نہیں ہو سکتا لیکن جن کے طبیعت نزلہ زکام ہوتا ہے ان کو زیادہ ہوتا ہے. تو صبح کھائیں ناشتے کے بعد اپنے خرچے پہ. یہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے اور ہے بھی بالکل آرگینک، بالکل دیسی چیز ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے اور بہت ساری چیزیں. استخدوس، جن کے سر میں نزلہ ہوتا ہے نا، بھاری پن رہتا ہے، استخدوس رات کو گرم پانی سے 1 چمچ ڈیلی کھا کے سوئیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں آپ کا سارا نزلہ سر سے نکلنا شروع. یہ سب تجربے کر چکا ہوں میں اپنے اوپر. اور یہ کسی بھی حکیم سے پوچھیں وہ کہے گا یہ صدیوں پرانا نسخہ ہے. یہ بڑی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. قبض بھی ختم ہوگا، جس دماغ کو قوت بھی ملے گی. یہ بالکل دیسی چیزیں ہیں، کوئی دوائیت کا عنصر نہیں ہے ان میں. کھا لیا کریں اپنے خرچے پر، اگر آپ کھا رہے ہیں تو کوئی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیموں کے پاس آپ جانا شروع ہو جائیں. حکیم بہت سوچ سمجھ کے جائیں، کوئی واقعی کہیں سے فارغ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو تو، ورنہ حکیم بڑے فراڈی آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اسٹرائڈ ملا کے پتہ نہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں اپنی والدہ کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا، گھٹنے کی مریضہ تھیں، حکیم نے ایک دوا دی، والدہ کے گھٹنے فٹ فاٹ ایک دم دوڑ رہی ہیں. میں نے کہا یار کیا مارکیٹ میں حکیم آیا ہے. کہہ رہے ہیں پھر مجھے خود شک ہوا یار اتنے تو میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی ہے گھٹنوں کے معاملے میں، یہ حکیم نے کیا کھلا دیا جو کسی ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہے. میں تو ایلوپیتھک علاج کئی سالوں سے کرا رہا ہوں. تو یا تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا مریخ سے آیا ہوا حکیم ہے. کہہ رہے ہیں میں آغا خان لے گیا، اس دوا کو لیبارٹری ٹیسٹ کیا تو اس میں اسٹرائڈ تھا. وہ اسٹرائڈ تو اب وقتی طور پر ہو، پھر وہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں جتنے گھٹنے چل رہے تھے اس سے بھی گئی ہیں والدہ. تو ڈرامے باز حکیموں میں بہت ہوتے ہیں. تو ذرا اگر کبھی کسی حکیم کے پاس جانا ہو تو بہت 100 دفعہ پہلے سوچ لیا کریں کوئی خاندانی آدمی ہو، پھینکو نہ ہو. جیسے عامل ہوتے ہیں نا، پھینکو، عامل تو سارے پھینکو ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. خیر، تو اب آپ بتاؤ نوح علیہ السلام کے دور میں اگر آپ ہوتے تو ترقی یافتہ کس کو کہتے؟
ہاں میں بات کر رہا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس دور کے حکیم, انہیں کو ڈاکٹر ہم کہہ رہے ہیں فی الحال. وہ قبض کا علاج, کھانسی کا علاج, لوگوں کی نظر میں ان کی ویلیو تھی یا نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ڈاکٹر جڑی بوٹی لے کر آتا ہوگا, لوگوں میں نے ایسی جڑی بوٹی ایجاد کر لی ہے یا دریافت کر لی ہے کہ اس کو پانی میں چھان کے پیا جائے تو اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں دیں گے ہیں؟ لوگ کہیں گے لاؤ یار تجربہ شیئر کرو بھائی, پیسے بتاؤ کتنے چاہیے. اس دور میں انجینئر بھی ہوں گے, کارپینٹر بھی ہوں گے, اس دور میں معمار جو عمارتیں بنانے والے, کنسٹرکشن کا کام کرنے والے, سول انجینئر بھی ہوں گے. ظاہر ہے عمارتیں بھی بنتی تھیں اس دور میں, پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے جاتے تھے, تو یہ ماہرین کا کام تھا نا, ہر آدمی تھوڑی کرتا تھا. تو جن کو گھر بنوانا ہوتا تھا وہ اس دور کے ماہرین سے مشورے لیتے ہوں گے. لکڑی کے گھر بنتے تھے, لکڑی کی کشتیاں بنتی تھیں, شکار کے لیے تیر بنتے تھے, تلواریں بنتی تھیں. تلوار آپ کو پتا ہے جو لوہے کو پگھلا کے تلوار بنائی جاتی ہے, یہ لوہار کا کام ہے, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. لوہے کو نکالنا, پھر اس کو پگھلانا, پھر اس کی دھار بنانا, پھر اس میں رگڑائی کرنا, یہ فن تھا جو باقاعدہ سیکھا جاتا تھا. تو جس کو یہ فن آتا تھا اس کی قدر تھی یا نہیں تھی اس معاشرے میں؟ وہ اگر لوگوں کے سامنے تیر تلوار لے کے جاتا, ڈھال لے کے جاتا, یہ میری ایجاد ہے, تو کوئی اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہے بھائی؟ نہیں. لیکن نوح علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے جاتے تو قرآن کہہ رہا ہے جعلوا اصابعہم فی آذانہم, ان کو دیکھتے ہی انگلیوں میں, کانوں میں انگلیاں دیتے یوں کر کے. کیوں؟ ان کی نظر میں نوح علیہ السلام کی بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہ یہ قبض کا علاج کر سکتے ہیں, نہ یہ ہمیں کاروبار کے ایسے ٹوٹکے بتا سکتے ہیں جس سے ہمارا بزنس ترقی کرنا شروع کر دے, نہ یہ ہمیں صحت کے کوئی ایسی ٹپس بتاتے ہیں, نہ یہ کھانے پکانے کی ترکیبیں جانتے ہیں. ہے بھائی؟ آج ہمارے معاشرے میں مولوی کی کوئی قدر نہیں ہے, رشتہ نہیں دیتا کوئی. کہتے ہیں یہ کیا کرے گا بیچارہ, یہ کہے گا نماز پڑھو روزہ رکھو, تو نہیں بھی پڑھے تو کیا ہوتا ہے, نہیں روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی ہے, روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی. یہ کہے گا یہ نہیں کرو وہ کرو, ایسے فضول قسم کی بیکار قسم کی باتیں کرے گا, بس ترقی کے خلاف. گورے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے, رنگ گورا ہو گیا ان کا, اتنی ترقی کی انہوں نے کہ کلر چینج ہو گیا ان کا. یہ پتہ نہیں پرانی دقیانوسی قسم کی باتیں, اور وہی 4 شادیاں اور بچے پیدا کرو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج آیا نہیں تھا نا یہ ٹاپک. تو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, یہ بھی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک مشہور صحافی ہے نا, اس سے کسی نے پوچھا کہ پی آئی اے میں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے قابل اعتراض حرکتیں کر رہے ہیں, آپ بتائیں یہ کیسا ہوا؟ تو کچھ صحافیوں نے کہا بہت غلط ہوا. ایک بڑے لبرل قسم کے صحافی ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا. اب جب ان سے پوچھا تو وہ منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا, کیونکہ پیسے ان کو اس چیز کے ملتے ہیں. بہت سے صحافی پیسے بھی لیتے ہیں, ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ تم نے ملک میں اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, تم نے علماء کے خلاف بولنا ہے, تم نے ملک کے حساس اداروں کے خلاف بولنا ہے تاکہ ملک کی بھی ویلیو کم ہو. ویسے یہ ملک کی حب الوطنی کے دعوے کرتے رہتے ہیں. دیکھو لڑوانے والے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ بڑے ہوشیاری سے لڑواتے ہیں, بڑی ہوشیاری سے. مثال کے طور پر شوہر کے پاس جا کے کہیں گے دیکھو بیوی کا بڑا خیال کرنا چاہیے, اسلام میں بڑے حقوق ہیں. بیوی کے کو جا کے بتائیں گے کہ شوہر کا بڑا خیال کرنا چاہیے, بڑے حقوق ہیں, تو بیوی کہے گی میرے شوہر میں تو یہ خرابی ہے, یہ تو بہت بری خرابی ہے آپ کی, یہ تو قابل برداشت نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلام میں حکم ہے کہ شوہر کا خیال, یہ لیکن بہت برا کام, یہ تو کسی کے شوہر میں ہم نے نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے 1.5 ہوشیار. سمجھ رہے ہو؟ میرے زندگی میں تجربے بہت ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں میں آبزرو کیا ہے کہ کون کمبخت اندر سے فسادی ہے اور کون حقیقت میں فسادی نہیں ہے, بلکہ واقعی وہ معاشرے میں جوڑ چاہتا ہے. اگر اور شوہر کے پاس جا کے بیوی کے حقوق بتا کے, اور وہ اگر اپنی بیوی کو کوئی خامی بتا رہے اور آپ کا یار یہ تو کسی عورت میں ہم نے نہیں سنی بھائی, یہ تو بہت غلط ہے, لیکن بہرحال یار خیال کرو یار, اس کا مطلب لڑوا اس کے دل میں آپ نے نفرت تو ڈال دی نا. آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے تھا, وہ کہ یہ خرابی ہے, بولے یار تو ہر عورت میں ہوتی ہے, یہ کوئی تمہاری بیوی کوئی مریخ سے تھوڑی آئی ہے, یہ تو آج کل نارمل ہے بھائی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا میری بیگم کو کمبخت کو جو مرضی لا کے کھلا دو کیڑے ہی نکالے گی, وہ کیڑے ہی نکالے گی. میں نے کہا یار خواتین یہ تو نارمل ہے بھائی, حالانکہ اتنا بھی نارمل نہیں ہے.
ٹھیک ہے کچھ عورتیں بڑے ظرف کی ہوتی ہیں, وہ سوتیلے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, جیسے ڈڑبے میں کچھ مرغیاں نئی مرغی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, لیکن زیادہ تر ڈڑبے میں مرغیاں رکھو, 50 مرغیاں ایک ساتھ لا کے آپ پنجرے میں ڈالو رہیں گی, 51ویں لے کر آؤ گے نا, دیکھو 50 مل کے کیا واٹ لگاتی ہیں اس کی. اب آپ مرغیوں کو سمجھا رہے ہو میں تمہیں دانا نہیں ڈالوں گا, تم 50 ایک کو برداشت نہیں کر سکتی, وہ مرغی کہے گی بھائی تو ہماری نیچر کو چینج نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو اللہ نے عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا مخلص بنا دیا ہے کہ یہ بھی اخلاص کی انتہا ہے کہ اپنے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کا سارا گراف وہاں اللہ نے پورا کر دیا. فطرت چاہتی یہی ہے, لہذا اس کے دل میں دوسرے کے بچے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ جگہ نہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, یہ جگہ ہونا کہ جتنے کھانچے تھے نا اولاد کی محبت کے وہ اللہ نے سارے پر کر دیے ہیں. تبھی تو ایسے ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. اگر اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا نا سارے محلے کے بچے بھی آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر اپنے بچوں سے اتنی ٹوٹ کے محبت نہ ہوتی. اور میں نے کہا تمہاری ماں کی بھی یہی حالت اللہ نے بنائی ہے, اس نے جو تمہیں ٹوٹ کے پالا نا, کتنا آڑا ترشے انسان ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آڑے ترچھے ہیں, وہ کہیں گے مجھے آڑا ترچھا کہہ دیا, انسان کتنا ہی آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہو, ماں کو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں لگتا. اور سوکن یا دوسرے محلے پڑوس کا بچہ کتنا خوبصورت ہو, اپنے بچے پہ ماں اس کو ترجیح نہیں دیتی. تو یہ کچھ خدا کی طرف سے صلاحیتیں ہیں تاکہ یہ ٹوٹ کے اپنے بچوں سے محبت کرے, کیونکہ اگر ایسی محبت جذباتی محبت نہیں ہوگی تو بچہ پلے گا نہیں. باپ میں ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی, باپ میں محبت تو زیادہ ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, لیکن ایسی جذباتی نہیں ہوتی. وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, چلو اے محلے کے بھی 2-4 آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں, وسیم بھائی تم بھی لے آؤ, جہاں میرے 4 بچے پل رہے ہیں 2 محلے کے بھی پل جائیں گے. حالانکہ اصولی طور پر تو باپ کو بھی آتی ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا, وہ سوتیلوں کو وہ محبت نہیں دے پاتا, لیکن پھر بھی تھوڑا سوچ کے نا عقل استعمال کر کے, کھوپڑی استعمال کر کے, چلو یار جہاں 2 روٹیاں پک رہی ہیں 1 روٹی وہ بھی کھا لے گا, وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل کسی درجے میں ہے یہ, لیکن عورت کا نہیں ہوتا یہ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار یہ تو اب دیکھو لڑانے والا آدمی کیا کرے گا, بہت غلط کیا یار, بہت تم نے اس کے بچوں کو قبول کر لیا, وہ تمہارے بچے نہیں, میں تو میری بیوی ایسے کرے میں تو قتلے بنا دوں اس کے. لیکن ویسے میں ایک بات بتاؤں, اسلام میں بیوی کے حقوق بہت زیادہ, اور طلاق اسلام میں پسندیدہ. تو اس طرح نا یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. کچھ صحافی بھی ایسے ہی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایک تماشا بن جاتا ہے پھر, وہ ملک کی محبت کی بات کرتے ہیں, پاکستان زندہ باد, اور پھر بات کریں گے ایسے حساس اداروں کے خلاف کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. جب انہی کے خلاف کر دیا تو آپ کہو گے جب یہ ملکی گندے لوگوں کے ہاتھ میں, تو ملکی کیا ہے, ذہن جو امیج بنے گا نا آپ کا ملک کے بارے میں وہ اچھا نہیں بنے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اسلام زبردست, لیکن یہ مولوی سارے کیا ہیں, تو کیا اسلام پھر ہم ڈاکٹروں سے سیکھیں بھائی, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ مولوی یوں ہوتے ہیں, یہ مولویوں سے تو کچھ, تو بھائی پھر تو اسلام سکھا دے ہمیں, کس سے سیکھیں پھر ہم اسلام. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں علاج تو فرض ہے بھائی اسلام میں, جب آپ بیمار ہو, گردے میں پتھری ہو تو آپ کو آپریشن کروانا ضروری ہے, لیکن جتنے پاکستان میں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر ہیں سارے 2 نمبر ہیں. تو اب کیا کروں میں, پتھری کیا میں کدال والے سے بولوں کہ میرا گردہ کھود کے تو پتھری نکال دے بھائی. تو یہ بتاؤ گردے میں جس کے پتھری ہے اس کی خدمت ہو رہی ہے یا اس کے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, پتھری تو ڈاکٹر ہی آپریشن کر کے نکالے گا بھائی. آپ نے کہا سارے ڈاکٹر غلط ہیں, اس کا مطلب آپ پبلک کا علاج کرنا چاہتے نہیں. لیکن ویسے آپ علاج کے فضائل, علاج زبردست ہونا چاہیے, علاج بہت ضروری ہے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو بڑے خوشنما نعرے, لیکن ڈاکٹر سارے کیا ہیں, تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. تو ایک مشہور لبرل ہے ہمارے ملک کے, بڑے اسپیچز آتی رہتی ہیں, اور جب مولاناؤں کا نام آتا ہے تو وہ ان کے منہ سے نفرت ہی ٹپک رہی ہوتی ہے. جب ملک کے حساس اداروں کا نام آتا ہے انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہیں اس کے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا محترم سے کہ پی آئی اے میں یہ لڑکا لڑکی اس طرح قابل اعتراض حرکت کر رہے تھے, اور یہ ایک اسلامی کنٹری ہے, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو بات کو پی گئے. اب یہ اگر کہیں گے ہاں ایکسیپٹیبل ہے تو پبلک پڑھ کے مارے گے بھی, تو کیا باتیں کر رہا ہے. تو وہ فوراً محترم کہتے ہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو یار, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور اتنے بڑے بڑے پورا ملک
کرپشن کر رہا ہے. ادھر ایسے ایماندار تاجر تھے نبی کے دور کو, مجھے پوری تقریر یاد بھی نہیں ہے, پرانی ہے محترم کی, کیسے تجارت میں, اور غیر مسلم لوگ کیسے زبان کے پکے, جھوٹ نہیں بولتے اور دو نمبری نہیں ہے اور کرپشن نہیں ہے اور لوگوں کا مال نہیں گھسیٹا جا رہا. اتنے بڑے بڑے مسائل میں اگر ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا, یہ تو مسئلہ ہی اچھالنا ہی نہیں چاہیے اس میں. ابے تیرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, تو منہ سے 2 منٹ میں بول دے کہ غلط ہے بھائی. تقریر پوری شروع, ملک میں یہ ہو رہا ہے تو ملک میں یوں ہو رہا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا, رات کو ٹائم پہ سو نہیں رہا, ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, صبح اسکول بھی جانا ہے اس نے. آپ کہہ رہے ہو بیٹا یہ کیا ویڈیو گیم؟ ابو برما میں حالات کیا چل رہے ہیں, کشمیر آزاد ہو نہیں رہا, ابو سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے, وسیم بھائی نے تیسری شادی کر لی, اور آپ کو ابھی تک یہ فکر ہے بچہ میرا 10 بجے کیوں نہیں سوتا. اتنے بڑے بڑے مسائل, مہنگائی دیکھو, پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا, اور آپ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے کہ میں 9 بجے کیوں نہیں سو رہا 10 بجے. تو باپ اگر بے وقوف ہوگا تو کہے گا اڑے بھائی چھوڑو یار, پہلے برما کا مسئلہ حل کرو, پہلے کشمیر کے مسئلہ حل کرو. اور اگر عقل مند ہوگا ایک تھپڑ لگا کے بولے گا تو لیپ ٹاپ ادھر رکھ, سو آرام سے جا کے, کم وقت, اس کا برما سے اور کشمیر سے اس کا کیا تعلق ہے. تو کچھ فلاسفر ایسے ہیں ہمارے ملک کے, صحافی ہو, جب ان سے کوئی بات پوچھو تو ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے بات کو کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں. تو یہ ملک دشمن لوگ ہیں, یہ لیبل انہوں نے اچھے لگے. پاکستان اور اسلام کا ایسا گہرا رشتہ ہے نا کہ آپ دیکھو جو مذہب کے خلاف ہے وہی کنٹری کے بھی خلاف ہے, وہی ملک کے حساس اداروں کے بھی خلاف ہے. خرابیاں سب میں ہیں, مولویوں میں بھی ہیں, حساس اداروں میں بھی ہیں, ملک میں بھی ہیں. بھائی خیر الحمدللہ غالب ہے. ملک کی بھی ہر وقت جو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں حب الوطنی, اس کا مطلب یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے. جب اتنا گندا ملک ہے تو پھر محبت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بہت سی بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں, بہت سی خراب ہیں تو بڑی خاندانی چیزیں بھی ہیں. تو جلدی سے بات کو بس میں آخر سمیٹتا ہوں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو جمہوریت ترقی یافتہ. ہاں میں کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی حکیم آ جاتا, کوئی کارپینٹر آ جاتا تو سب کو ویلیو دے رہے ہیں, ویلیو کس کو نہیں دے رہے؟ نوح علیہ السلام. قرآن کہہ رہا ہے 950 سال گلیوں کے چکر لگائے, لوگ دیکھ کے دروازے بند کر رہے ہیں, لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم, کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے اپنے آپ کو, بھئی آ رہا ہے ہمیں نصیحت کرے گا. دیکھیں چادر ہوتی تھی نا اپنے اوپر چھپا لیتے تھے اس سے. واستکبروا استکبارا, قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا تکبر کیا, کیونکہ نوح کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا سفیر ہوں. بھائی اس کی بات سنو, وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ کس کی کر رہا ہے, لیکن اللہ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ قوم کا مسئلہ ان کا یہی تھا, پیٹ بھرا ہونا چاہیے, بزنس میں ترقی ہونی چاہیے. حالانکہ نوح علیہ السلام نہ ان کے پیٹ سے نوالا چھین رہے تھے, نہ ان کے کاروبار بند کروا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ سب ضرورتیں ہیں, بزنس بھی کرو, پیٹ بھی بھرو, اس خدا کی بھی تو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ان 5 بتوں کو پسند نہیں کرتا. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جو تم نے 5 پتلے بنائے ہوئے, خدا کہتا ہے صرف کس سے دعا مانگو؟ مجھ سے. ان کو کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے حکم کی. اس کے بعد آپ بھوکے بھی مر جاؤ, اللہ کہتا ہے کامیاب. کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے, حدیث میں آتے ہیں ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا, لیکن وہ کیا ہو گئے؟ وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی دوسری قوموں پہ قیاس نہ کریں اور ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو, ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور اپنے کانسیپٹ کو درست کرنے کی توفیق دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں آپ صحیح نظریہ لے کے دنیا سے چلے جاؤ نا, یہ بھی بہت بہت بڑی کامیابی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.